پہلی مرتبہ 6 ماہ کے بعد نکالا گیا تو وہ اسی حالت میں تھے جس حالت میں دفن کیا گیا تھا۔ تو ایسے کئی واقعات الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تصنیف ہے۔ قبر کھل گئی، یہ آپ دیکھ لیجئے، اس میں اس طرح کے کئی واقعات بیان کیے گئے۔ قبر کھل گئی تو اس کے علاوہ حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا تو مشہور واقعہ ہے عراق کا کہ آپ کی مزار شریف کے اندر پانی نشیبی تھی، تو وہ پانی کی وجہ سے پھر آپ نے خواب میں آ کر وہاں کے جو بڑے تھے ان کو حکم ارشاد فرمائے میں منتقل کیا جائے، اور پھر مفتی اعظم عراق نے وزیر اعظم کے ساتھ بادشاہ سے ملاقات کی اور وہ سارا خواب بیان ہوا، اور آخر کار یہ طے ہوا کہ ان کے جسم مبارک کو نکالا جائے۔ لیکن اس نے اعتقاد دیکھیے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ جمع ہوئے تھے دیکھنے کے لیے، حج کے بعد کا موسم تھا، اور کہ صحابہ کی مزار شریف کھولی جائے گی اور ان کے جسموں کو منتقل کیا جائے گا، اور وہاں جمع ہونے والوں کو گویا کہ اتنا زبردست اس وقت کا مدنی ذہن تھا کہ جب صحابی کی مزار کھولی جا رہی ہے تو پھر جسم میں نکلنا ہے، دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے نا، تو باقاعدہ ان کے جسموں کو نکالا گیا اور بالکل صحیح سلامت ان کے اجسام نکلے، بلکہ اجسام مقدسہ کو دیکھ کر تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید انہیں راحلت فرمائے ہوئے 2-3 گھنٹے سے زائد وقت ہی نہیں گزرا۔ اور یہ واقعہ کم و بیش 1351 ہجری کا ہے، ابھی 1430 سن ہجری ہے نا، یہ واقعہ 1351 کا ہے، 100 سال بھی اس کو پورے نہیں ہوئے۔ تو یہ عراق کے اندر واقعہ ہوا۔ اسی طرح مشہور واقعہ صاحب دلال الخیر حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جسم کو منتقل کیا گیا اور 77 برس کے بعد جب ان کی مزار شریف کھولا گیا تو ان کا جسم ایسا ہی تھا جیسے کہ ابھی تدفین ہوئی ہے، بلکہ کسی نے تو ان کے گال کو دبا کر دیکھا بھی تھا، تو جیسے دیکھا تو وہ خون آپ دبائیں تو وہ جیسا نہیں سفید سا ہو جاتا ہے، خون کی روانی رک جاتی ہے، تو ایسا ان کے جسم کے ساتھ واقعہ ہوا۔ خوشبو کی لپٹیں آتی تھی اور خوب بہاریں تھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی واقعہ لکھا، تو اس طرح کئی واقعات ہوئے۔ دعوت اسلامی کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، البتہ کیمرے پر دیکھا جانے والا یہ پہلا واقعہ ہے، لیکن آج سے چند برسوں پہلے 25 رجب المرجب کو مرکز الاولیاء میں واقعہ ہوا تھا، امیر سنت پر قاتلانہ حملہ ہوا، یہ 1416 سن ہجری، ابھی 1430 ہے، تو یہ واقعہ ہوا اور اس میں امیر سنت کی جان الحمدللہ بچ گئی، لیکن امیر سنت کو جہاں بیٹھنا تھا وہیں ہمارے سجاد بھائی بیٹھے تھے، اندھیرا تھا، تو مارنے والوں نے سجاد بھائی کو امیر سنت سمجھ کر ان پر گولیاں برسا دی، وہ وہیں شہید ہو گئے۔ اور ان کے ساتھ جو ڈرائیونگ سیٹ پر تھے احد رضا، حاجی احد رضا، وہ زخمی ہوئے اور وہ دوڑتے ہوئے آئے اور باپا کے پاس پہنچے، پھر باپا نے درود پاک اور یوں اوراد و وظائف کی تلقین کی، اور راستے میں جاتے جاتے وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ 25 رجب المرجب کو یہ واقعہ ہوا، اور پھر ان کو میانی قبرستان جو مرکز اولیاء کا مشہور قبرستان ہے وہاں ان کی تدفین ہوئی، اور تقریباً 8 ماہ کے بعد شدید بارش ہوئی مرکز الاولیاء میں، جس کے سبب شہید دعوت اسلامی حاجی احد رضا اتاری کی قبر بھی منہدم ہو گئی۔ پھر وہ کچھ ایسا معاملہ تھا کہ وہ منتقل کرنی لازمی ہو گئی تھی، تو جیسے ان کی قبر کو کھولا گیا تو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ جب چہرے کی طرف سے سیل ہٹائی گئی تو خوشبو کی لپٹ سے لوگوں کے مشام میں دماغ معطر ہو گئے، مزید سیلیں ہٹائی گئی۔ عینی شاہدین کا بیان ہے کہ شہید دعوت اسلامی احد رضا اتاری کا کفن تک سلامت تھا، تدفین کے وقت جو سبز امامہ شریف سر پر باندھا گیا تھا وہ بھی اسی طرح سجا ہوا تھا، چہرہ بھی پھول کی طرح کھلا ہوا تھا، ہاتھ نماز کی طرح بندھے ہوئے تھے، جبکہ شہید کو جہاں گولیاں لگی تھی وہ بھی زخم تازہ تھے، اور کفن تر و تازہ، خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ درود و سلام کی صداؤں میں شہید کی لاش کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا، اور یہ پورا واقعہ اگر کسی کو معلوم کرنا ہو تو پورا واقعہ اس وقت کے اخبارات نے چھاپا تھا، شائع ہوا اخبار میں۔ آپ میں سے کسی کو کوئی معلومات ہو کہ اس
وہ اسلامی بھائی 5-6 یہاں اسلامی بھائی ہیں، اخبار کے اندر یہ واقعہ باقاعدہ مطلب کہ آیا تھا، پڑھنے والوں نے پڑھا تھا. وہ جو امیر سنت پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ جو پکڑے گئے، وہ سارا واقعہ اخبار میں ایک واقعہ تھا اور ایک اٹیمپ ہوا تھا. تو وہ ایک پولیس بھی اس میں انوالو تھی، یعنی سارے رپورٹ وغیرہ جو ہوئی تو یہ سارا مطلب انہوں نے دیکھا ہوا تھا. لیکن امیر سنت کا یہ کمال تھا کہ پولیس نے رابطہ کیا، امیر سنت نے اپنے اوپر حملہ کروانے والے کی ایف آئی آر نہیں کٹوائی، آپ نے معاف فرما دی. یہ سوگا فرما چکے ہیں کہ پیشگی معافی کا اعلان آپ نے فرمایا ہوا ہے. اس طرح ہمارے نوید اتاری ہیں ماجر کے، ان کا بھی مطلب کہ یہی ہوا 18 رجب المرجب کو کہ ان کی بھی جب مزار شریف کھولی گئی تو ان کا جسم بھی سلامت تھا، وہ بھی شدید بارشوں کی وجہ سے تھا. اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات اس کتاب میں لکھے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر واقعہ بیان کر سکوں. البتہ یہ سارے واقعات اسلامی بہن کے بھی اس میں واقعات ہیں. کمال کی بات یہ کہ جو واقعات اس وقت ہمارے سامنے ابھی تک جو آئے ہیں سب کے سب امیر سنت کے مرید، اعلیٰ حضرت کے مرید اور ہمارے غوث پاک کے غلام اور بس مبلغین ہیں. اس روح پرور منظر کو جو بھی ہم نے دیکھا صحرا مدینہ میں مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر، اس سے وہاں جو لوگوں نے دیکھا تو چند لوگوں کے جو تاثرات ہم نے ابھی نکالے آپ کے لیے، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. آپ کا کیا نام؟ ڈاکٹر محمد رفیق ہے میرا نام. میرا نام علی عارف خان ہے، میڈیا سے تعلق ہے میرا. جی مجھے شیخ محمد اجاز نام ہے. کاشف اتاری، محمد جنید اتاری، محمد عمر عباس صادری. مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کی جو مرمت کے مناظر تھے دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں کچھ تاثرات ارشاد فرمائیں. بس تاثرات کیا ہوں گے، یہ تو ایک دم ایمان روشن ہو گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ایمان پھر سے تازہ ہو گیا الحمدللہ. روح پرور منظر تھا اور ہمارے ایمان روشن ہو گئے اس ٹائم. ہمارے مرشد کا کرم ہے. اللہ کے ولی ہیں، وہ حیاتی رہتے ہیں. مفتی صاحب کی بڑی ہم نے الحمدللہ کرامتیں سنی تھیں اور اللہ کے یہ ولی تھے. اللہ تعالیٰ کروڑا احسان ہے مسلک اہل سنت میں، اور پھر مرید میر اہل سنت کے فیضان کی یہ برکت ہے. یہ وہ جماعت ہے جو کہ میں نے کبھی اس میں کوئی سیاست نہیں دیکھی. یہ بھی ہماری دعوت اسلامی کی ایک مدنی ہے، ایک عام انسان شاید تصور بھی نہیں کر سکتا، اور الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں ایسی تنظیم سے، ایسے ماحول سے وابستہ ہو جائیں جن میں ایسی برکتیں اور بہاریں ہوتی ہیں. اور الحمدللہ یہ بہاریں جب آنکھیں وہ دیکھی بہاریں ہیں تو پھر اس کے بعد کیا چاہیے. انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. نیت کی ہے کہ اسی مہینے میں 3 دن کا مدنی قافلہ انشاءاللہ عز و جل 12 ماہ کے لیے مسافر ضرور بنوں گا. اللہ کا بہت کرم ہے، جبی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا. جبی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. جبی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا